بطور رپورٹر ایک تحقیقاتی جو فگرز اکٹھے کیے ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں کہ کیا ہوا ایکچوئل اس سارے واقعے میں۔ ہماری غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق لال مسجد آپریشن میں 285 افراد جاں بحق ہوئے، ان میں ابھی تک اس سے فگر بڑھ سکتا ہے۔ غیر مصدقہ اطلاعات فگرز بڑھ سکتی ہیں، اگرچہ ابھی تک پاک فوج کی طرف سے جو فگر جاری ہوئے کہ 73 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، لیکن ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ 285 افراد جاں بحق ہوئے، جو کہ سارے کے سارے عبدالرشید غازی یا خود بھی تھے اس میں شامل اور اس کے ساتھ ہی یہ سارے۔ اس بات کو ریپیٹ کر کے کلیئر کر کے کہ ابھی تک ہمارے ذرائع کے مطابق 285 لوگ جس اس میں سیکیورٹی فورسز کے جو اہلکار ہیں وہ نہیں ہیں۔ لال مسجد انتظامیہ نے اس آپریشن میں 164 کمانڈوز نے حصہ لیا، یہ تو باضابطہ طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ہے۔ اچھا، جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ 5 کمانڈوز جامعہ حفظہ کی چھت پر چڑھنے کی کوشش میں جاں بحق ہوئے، یہ بالکل اوپر جا رہے تھے اور اوپر سے فائرنگ آئی اور ہمارے 5 کمانڈوز اس میں۔ اچھا، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ عبدالرشید غازی کو پہلے وارننگ دی گئی کہ وہ باہر آئیں، وہاں اندر انہوں نے فائرنگ کی، اس کے بعد ان کے کمرے میں جو بیسمنٹ میں تھا دستی بم پھینکا گیا، گرنیڈ، اس میں وہ زخمی ہوئے، ان کے ساتھ 8 ساتھی تھے ان کے اسی کمرے کے اندر، جس میں عطا محمد اور مولانا انعام اللہ جو کہ ان کے یہ ان کے پھوپھیزاد بھائی ہیں، وہ بھی سارے اسی کمرے کے اندر اکٹھے جو ہے یہ جاں بحق ہوئے۔ عبدالرشید غازی جو ہیں وہ منگل کی صبح 11:15 بجے جاں بحق ہو چکے تھے۔ اعلان آپ کو پتا ہے کہ اچھا، اب یہ دیکھو نا، یہ ہے اگر آپ کے پاس اور ہمارے پاس جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں 11:15 تو یار اس کو 3-4 بجے حکومت بھی اعلان کر اور نہیں، لیکن آپ دیکھیں وزارت داخلہ نے شام 5-6 بجے جا کے خبر کو لیک کیا، باقاعدہ بریک کروایا مختلف رپورٹرز کو فون کر کے کہ یہ اور دیر سے کنفرم، لیکن 11 بجے جو ہے لیکن آپ کرتے رہو کیونکہ اب ہمیں خبریں دینی۔ لال مسجد آپریشن میں ہماری غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ابھی تک 11 خواتین بھی کراس فائرنگ کی زد میں آ کر جاں بحق ہوئی، اور اس کے علاوہ جو کہہ رہے تھے کہ غیر ملکی، لال مسجد آپریشن میں 9 غیر ملکی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں۔ غیر مصدقہ غیر ملکی، اچھا، ایک غیر ملکی جس کی نیشنلٹی کا ابھی تعین نہیں کیا گیا، وہ زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ اس کے دونوں ہاتھ 3 دن سے زخمی تھا اور اس کے دونوں ہاتھ جلے ہوئے تھے، اس کو زندہ گرفتار کیا گیا۔ اور جتنے بھی جو لوگ وہاں پہ اس آپریشن میں جاں بحق ہوئے، اس کے جو شخص تھے وہاں، ان کی جیب میں پاکستانی قوم کے نام، بیشتر لوگوں کے پاس پاکستانی قوم کے نام ایک خط تھا جس میں جہاد کے حوالے سے ان کے نظریات کی اور لال مسجد آپریشن میں 10 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق اور 33 زخمی ہوئے، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں اس فگر کو کنفرم کر چکے ہیں۔ اچھا، اس وقت ایک منٹ ٹھہرنا، یہ تو ہو گئی نا جو ہمارے پاس اوور آل جو ہم نے اپنی ایفرٹ کی۔ اب بات یہ ہے کہ صبح سے یقیناً آپ اور باقی سارے صحافی بھی یہ لگے ہوئے ہیں کہ باقی لوگ کہاں ہیں، ان کی تدفین کا کیا سلسلہ ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ آج کسی ذمہ دار وزیر سے، محمد علی دورانی صاحب وزیر اطلاعات، کیونکہ ہمارا تو واسطہ ان سے ہے، ان کو بھی تیار کیا تھا، انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم سے وہ بات کریں گے، لیکن وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے۔ ہمیں جرنلزم میں بھیا سکھایا گیا ہے کہ دوسرے کا ورژن ضرور لو۔ اب میں یہی کر سکتا ہوں نا کہ ان سے کمٹمنٹ لوں، وہ مجھے اویلیبل نہ ہو، تو اب یہ ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ چیزیں ہیں، تو وہ بتائیں کہ بھئی آپ کے پاس کیا ہے۔ ہاں، یہ اور اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کہ آخر یہ لوگ کدھر گئے؟ دیکھیں، اس کا بھی ایک سوال کہ یہ جو 285 لوگ یہاں جاں بحق ہوئے ہیں وہ کدھر گئے ہیں؟ آخر کہاں رکھا گیا ان کو؟ ان کے ورثاء کے حوالے کیسے کیا جائے گا؟ ان کو کون لینے کے لیے آئے گا؟ ان کی تدفین، غازی صاحب کی تو تدفین کے لیے دیکھیں میت وہ تو جانے پہچانے آدمی ہیں، لیکن باقی جو ہے وہ کدھر ہے؟ باقی 285 عام ملک کے شہری دیکھیں، مرنے اور غریب آدمی، اور غریب ہے، اور مرنے کے بعد بھی حقوق ختم نہیں ہوتے، ان کی کیا صورتحال ہے؟ ان کا کون والی وارث ہے؟ ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ وہ اس وقت I-10 3 اسلام آباد میں ایک کولڈ سٹوریج ہے، اس کا نام ہے سرحد بلوچستان کولڈ سٹوریج، اور دیکھیں وہاں پر پولیس کی اس وقت نفری دیکھیں کہ یہ وہ آئسولیٹڈ جگہ، یہ تقریباً 10-15 کلومیٹر دور ہوگی جامع مسجد، اور یہ دیکھیں یہاں پولیس کے اہلکار لگے ہوئے ہیں،
اور یہ رات کا مناظر ہے. اور یہ دیکھیں سامنے کولڈ سٹوریج ہے, یہ پولیس کی باہر پکٹ ہے. اور بائی دا وے یہ علاقہ کرفیو زدہ علاقہ نہیں, یہ 10 کلومیٹر دور ہے I-10 کا, اور یہ I-10 اور I-10 کا بلکہ کراس سیکشن چنبیلی روڈ جو ہے اس کے ساتھ ہے. یہ دیکھیں یہ کمپاؤنڈ ہے اس کولڈ سٹوریج کا جہاں پر یہ 285 افراد کی. اور یہ دیکھو ایک بندہ, ایک منٹ اگر آپ اس کو پیچھے کریں, اگر اس کو تھوڑا سا ویژول کو پیچھے, اگر تو اندر سے باہر آیا ہے بندہ اس کے اور اس نے ماسک اتارا ہے. دیکھیں وہ بالکل دیکھیں اس نے, یہ پولیس کی جو اس کے پیچھے وہ ماسک اس نے اتارا ہے. اندر لاشیں رکھی ہوئی ہیں اور اس نے ماسک وہاں پہ اتارا. یہ 7 فلور ملا ہے اس کے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ رکھا گیا. اور اس ارد گرد دیکھیں کہ کتنی ساری سڑکیں بند کی اور بائی دا وے مشتاق یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہماری سورسز کے مطابق یہ جو کولڈ سٹوریج ہے یہ اسلام آباد کے چند بڑے ترین ہیوج ترین جو کولڈ سٹوریج ہوتے ہیں ان میں سے. اور یہ رات کے اندھیرے میں تمام سڑکیں, یہ 10 کلومیٹر, اور یہ قبرستان ہے H11 کا قبرستان اس کو کہتے ہیں. یہ پولیس لائن کے سامنے ہے اس وقت. جس وقت ہم یہ فوٹیج آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت شاید یہ مزید گہری ہو چکی ہوں. ایک لمبی ایک اجتماعی تدفین کے لیے یہاں پر کام ہو رہا ہے. سرچ لائٹیں لگا دی گئی ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ کتنی گہری ہو گئی ہے. اچھا یہ علیحدہ سیپریٹ قبر نہیں ہے, یہ 50 گز کی جو ہے. ظاہر ہے کہ اس میں سب کو ڈم ٹائپ کر دیا جائے گا کیونکہ جن بیچاروں کا کوئی نہیں, والی وارث نہیں, تو ان کے لیے میس گریوز. اب کل کو جو یہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یہ اگر ہم نے کیمرے پہ لے لی ہے اور اس کو ڈسپلے کر رہے ہیں, اس وقت جو سپریم کورٹ کا عالم ہے اور جس طرح پاکستان ماشاءاللہ پاکستان کے شہریوں کو اپنے حقوق کا احساس ہو رہا ہے, آپ کب تک ایسی چیزیں لوگوں سے چھپائیں گے؟ تو کیوں نہیں بتایا کہ یہ بندے ہمیں دفنا رہے ہیں, ان کا کوئی والی وارث نہیں آیا. ابھی دوسری طرف یہ بھی ہے, کل میڈیا کو لے جایا جا رہا ہے, ہمیں جو اطلاع دی گئی ہے کہ اس وقت CDA کے لوگ جو ہے ریپیئر کر رہے ہیں, لال مسجد کو رنگ روگن پھیر رہے ہیں کہ صبح جب میڈیا آئے تو دیکھیں شاید اتنی بڑی ڈسٹریکشن نہیں ہے, لیکن بہت ڈسٹریکشن ہوئی جس میں یہ 250 سے زائد افراد جو ظاہر ہے کہ اگر وہ بندے بنکر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جب آپ وہاں جا رہے ہیں میرے خیال میں شدید, اگر آپ اجازت دیں تو بالکل پروگرام ختم ہو گیا. پروڈیوسر صاحب بالکل کہہ رہے ہیں کہ جی بند کریں اس کو, آپ کلوز کریں. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. قاضی عبدالرشید اور ان کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کی میتیں راجن پور میں پہنچ چکی ہیں, وہاں پر ان کی تدفین کل ہوگی. لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ اس ملک کے 285 سے زائد افراد جو کہ اس آپریشن میں جاں بحق ہوئے, ان کی لاشیں بالکل کسی وہاں پر ان کے عزیز و اقارب کی غیر موجودگی میں نہ کوئی وہاں پہ رونے والا ہے, نہ سوگ منانے والا, اور نہ شاید نماز جنازہ پڑھنے والا. کچھ لوگ ہوں گے, اجتماعی نماز جنازہ ہوگی اور اجتماعی قبر میں یہ ڈال دیے جائیں گے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ ان کے ورثاء بھی یہاں پر ہوتے اور وہ اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھ سے ان کی تدفین کرتے. انہی الفاظ کے ساتھ مشتاق مناز کو اجازت دیجیے, اور نصرت جاوید کو بھی خدا حافظ.